بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، انٹرسٹ اسماعیل کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، ہم نے جو مطالعہ پاکستان MCQs کا سلسلہ شروع کیا ہے، اسی سلسلے میں پارٹ 45 اپلوڈ کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے جتنے بھی پارٹس ہو چکے ہیں ان تمام کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں کوشچن نمبر 541 سے۔ Ahmad Shah Abdali launched his early invasion against Marathas. Option C جو کریکٹ آپشن ہے احمد شاہ ابدالی 1722 کو پیدا ہوئے تھے اور 1772 میں وفات پا گئے تھے۔ درانی کنگڈم یا درانی امپائر کے بانی تھے۔ کوشچن نمبر 542 دیکھیں۔ 542 The first session of Mohammedan Educational Conference was held in بنگال 1886 کی بات ہے۔ سر سید احمد خان نے 27 دسمبر 1886 کو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی تھی دوستوں، اور اس کا مقصد مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے اقدامات کرنا تھے۔ ہر شہر اور قصبے میں اس کی ذیلی کمیٹیاں بنائی گئی تھی اور اس کانفرنس کی کوششوں سے مسلمانوں کے اندر تعلیمی جذبہ شوق پیدا ہوا تھا۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسی محمد ایجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاس 1906 میں ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا تھا۔ یہ ایک اہم کوشچن ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 543 کو۔ 543واں کوشچن The London branch of Muslim League was started by سید امیر علی، اور کب؟ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام 1906 میں آیا تھا اور لندن کا یہ برانچ 1908 میں سید امیر علی نے اسٹیبلش کیا تھا۔ 544 نمبر دیکھیں۔ مجلس احرار was formed in مجلس احرار was formed in 1929۔ یہ ایک سیاسی پارٹی تحریک تھی دوستوں۔ ٹھیک ہے دوستوں، اس کو ذرا کنفرم کر لیں۔ بہرحال اس کا کریکٹ آپشن 1929 ہے۔ 545 نمبر کوشچن دیکھیں۔ فرسٹ سینسس ان انڈیا واز میڈ ان دا پیریڈ آف آپشن سی لارڈ میو ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، یہ 1872 کی بات ہے کہ انڈیا میں چند علاقوں میں، پورے انڈیا میں نہیں ہوئے تھے، چند علاقوں میں انڈیپینڈنٹ ایریاز جو تھے اس میں لارڈ میو کے زمانے میں مردم شماری ہوئی تھی۔ لیکن اکثر کوشچن آتا ہے کہ دا فرسٹ سینسس ان سب کانٹیننٹ، تو اس کا آنسر 1881 ہے، یاد رکھیں 1881۔ کوشچن نمبر 546 دیکھیں۔ دا پولیٹیشین ہو سروڈ ایز بوتھ گورنر جنرل اینڈ پرائم منسٹر آف پاکستان واز، کون تھے دوستوں وہ آپشن اے خواجہ ناظم الدین۔ پاکستان میں ٹوٹل 4 گورنر جنرل گزرے ہیں۔ پہلا گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ اس کی وفات کے بعد خواجہ نظام الدین 14 ستمبر 1948 کو گورنر جنرل بنے تھے، اور اس وقت پرائم منسٹر جو تھے وہ لیاقت علی خان تھے۔ لیکن لیاقت علی خان 16 اکتوبر 1951 کو شہید کر دیے گئے، تو 17 اکتوبر 1951 کو خواجہ نظام الدین نے گورنر جنرل کے عہدے سے استعفا دے کر پرائم منسٹر بنے تھے۔ تو اس لحاظ سے خواجہ نظام الدین دوسرے گورنر جنرل اور دوسرے پرائم منسٹر آف پاکستان، ٹھیک ہے۔
اس طرح اسکندر مرزا جو ہے آخری گورنر جنرل اور پہلے پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے۔ آپشن سی جو ہے پیج نمبر 547 دیکھیں۔ The British Parliament announced the Independence Act on یہ تو 18 جولائی 1947، اس کا آنسر ہے آپشن سی ہے۔ پیج نمبر 548 دیکھیں۔ کشمیر sold to گلاب سنگھ in، کشمیر کو گلاب سنگھ پر کب پیروح کیا گیا؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا چلو۔ اس بارے میں تو میں ایک ویڈیو میں کافی ڈیٹیل بتا چکا ہوں، لیکن یہاں پر بھی ریاست جموں و کشمیر کے پہلا راجا مہاراجا جس کو کہتے ہیں وہ بھی کون تھے؟ گلاب سنگھ تھے۔ اصل میں ایسا ہوا تھا کہ سکھوں اور انگریزوں کی لڑائی میں جب سکھوں کو شکست ہوئی تھی تو گلاب سنگھ نے غداری کر کے انگریزوں سے جا ملے تھے، اور پھر امرتسر میں 1846 میں ایک معاہدہ ہوا تھا، اس کے تحت انگریزوں نے کشمیر کو گلاب سنگھ کے ہاتھوں 75 لاکھ روپے، جس کو 7.5 ملین بھی کہتے ہیں، 7.5 ملین کے عوض پیروح کیا تھا۔ اور اس وقت سے آزادی کے وقت تک مہاراجا جو تھے یہ کشمیر پر حکمران تھے۔ پہلے راجا جو تھے گلاب سنگھ تھے، دوسرے پھر زبیر سنگھ تھے آئی تھنک، اور تیسرے پر پرتاپ سنگھ، اور جب پاکستان آزاد ہو رہا تھا 1947 میں تو اس وقت ہری سنگھ تھے۔ اور اسی وجہ سے کشمیر کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا کہ ان کے حکمران انڈیا سے الحاق چاہتے تھے اور ان کی آبادی جو تھی وہ مسلمان اکثریت کی تھی اور وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے تھے، تو اس لیے کشمیر کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ پیج نمبر 539 دیکھیں۔ نمبر آف پرائم منسٹر ٹل 1958 تک پاکستان کے ٹوٹل 7 پرائم منسٹر گزرے ہیں، جس میں پہلے نمبر پر لیاقت علی خان اور دوسرے نظام الدین تھے، پھر محمد علی ڈوگرا تھے، چودھری محمد علی، اور 5ویں پر حسین شہید سہروردی تھے، 6 نمبر پر ابراہیم اسماعیل تھے، اور 7 نمبر پر پیروز خان نون تھے۔ لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ 1958 کے بعد 1971 تک کوئی وزیر اعظم نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ پھر 1 یونٹ کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ 1 یونٹ، یہ بات یاد رکھیں۔ پیج نمبر 550 کو دیکھیں۔ سر سید احمد خان ریٹائرڈ ایز جج ان 1876، لیکن کب لگے تھے؟ سر سید احمد خان اکتوبر 1817 میں پیدا ہوئے تھے دوستوں، اور 27 مارچ 1898 کو 1817 میں پیدا ہوئے تھے، 1898 میں وفات پا گئے تھے۔ 1838 میں ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت اختیار کی تھی۔ 1867 میں جج کے عہدے پر فائز ہوئے اور 1876 میں ریٹائر ہو گئے۔ پیج نمبر 551 دیکھیں۔ شاہ ولی اللہ ڈائڈ، شاہ ولی اللہ کب فوت ہو گئے تھے؟ 1762 میں۔ پیدا کب ہوئے تھے؟ 1703 میں پیدا ہوئے تھے دوستوں، اور صرف 7 ایئرس اولڈ جب تھے قرآن پاک کو حفظ کر لیا تھا۔ اور دوسری بڑی بات، قرآن مجید کا ترجمہ فارسی میں سب سے پہلے شاہ ولی اللہ نے کیا تھا۔ پیج نمبر 552 دیکھیں۔ Who was appointed the first principal of Darulum Deoband؟ دارالعلوم دیوبند کا بنیاد مولانا محمد قاسم نانوتوی نے رکھا تھا اور وہ پرنسپل ہوئے تھے۔ تو یہ ایسا ہے کہ ضلع سہارنپور انڈیا کا ایک ضلع ہے، اس کے ایک قصبے جس کا نام ہے نانوتا، اور اسی لیے
مولانا محمد قاسم نانوتوی کہتے ہیں اس کو. اس نے 31 مئی 1866 کو، یہ بات یاد رکھیں، 31 مئی 1866 کو ایک چھوٹے سے مسجد میں، اس مسجد کا نام تھا مسجد چھتا، ایک درخت کے نیچے اس مدرسے کی بنیاد رکھی تھی. پیج نمبر 553 دیکھیں. پرائز مومنٹ واز پریمری ریلیجیس. شروع میں تو یہ ریلیجیس تھا، لیکن دادو میاں نے اس کو ٹرانسفر کیا گوریلا. آپشن سی ہے. پرائز موومنٹ کیا ہے؟ اس کی بنیاد حاجی شریعت اللہ نے رکھی تھی. دوستوں بنگال میں جو پیدا ہوئے تھے اور وہ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مکہ چلے گئے تھے. جب مکہ سے واپس آئی تو 1818 میں اس تحریک کی بنیاد رکھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو غیر مسلم رسومات اور رواج سے نجات دلانا تھا، اور اسلام میں جو چیزیں فرض ہیں اس کی ادائیگی کرنا تھی. لیکن 1940 میں اس کی وفات ہو گئی، تو 1940 کے بعد اس کے بیٹے محمد حسین نے، جس کا دادو میاں سے مشہور ہے، اصل نام اس کا محمد حسین تھا، نے اس تاریخ کو سنبھالا. پیج نمبر 554 دیکھیں. Where during the War of Independence was Sir Syed Ahmad Khan working posted. اس کوشچن کو آپ ذرا کنفرم کر لیں. آپشن بی یہاں پر کریکٹ آپشن ہے. اور آخری کوشچن دیکھیے 555 نمبر. سر سید احمد خان اسٹیبلش اور ٹرانسلیٹڈ سوسائٹی، جس کو سائنٹیفک سوسائٹی کہتے ہیں، یہ 1864، یہ بھی یاد رکھیں، اور یہ غازی پور میں تھا. آپشن سی. تو یہ دوستوں آج کی ویڈیو بس آنے کی ضرورت ہے. پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں. تھینک یو فار واچنگ.